بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنے بندوں کو، اپنی مخلوقات کو اپنے تک پہنچنے، اپنا قرب عطا کرنے کے لیے بے شمار ذکر کی صورت میں فارمولے دیے ہیں۔ جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ انسان ہیں، جنات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درخت ہیں، وہ اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، جسے کچھ لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، کچھ ان کی بولی سمجھتے ہیں اور زیادہ لوگ بولی نہیں سمجھتے۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ اب اشرف المخلوقات ہے، تو جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بڑا معنی رکھتا ہے، وہ ذکر بڑا بھاری ہوتا ہے۔ لیکن اب وہ جتنے بھی انسان ہیں جنہیں اللہ نے تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، سب ایک ہی ذکر نہیں کرتے، بلکہ ہر جو گروہ ہے، ہر جو انسان ہے، اس کا ذکر الگ ہے۔ اب زیادہ تر جو ایک انسانوں کا گروہ ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اللہ کے صفاتی جو نام کے اسم ہیں وہ ذکر کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جن لوگوں نے شریعت کو پکڑ لیا ہے، جسٹ شریعت کے آگے وہ نہیں بڑھتے، تو ان کی جو تسبیحات ہوتی ہیں وہ اللہ پکارتے رہتے ہیں، یا سلام ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، یعنی اللہ کے جو مختلف صفاتی اسم ہیں تو وہ ان کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں تسبیح کی صورت میں۔ اب جو طریقت والے ہیں، یہ میں آپ کو بڑے راز کی بات بتا رہا ہوں، اس بات کو سمجھیے گا۔ اب جو شریعت سے نکل کے طریقت پہ آ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، بلکہ شریعت سے اگلے درجے اس کی ترقی ہوتی ہے، طریقت میں آ جاتا ہے۔ کسی بزرگ کو وہ اپنا رہنما مان لیتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے آگے جو معرفت میں داخل ہو جاتا ہے ترقی کر کے تو وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اب جو حقیقت میں پہنچ جاتا ہے، شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت، وہ اللہ سے نکل کے ہو کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کا وہ ذکر جو ہے اسے وہ سانسوں میں بسانے لگ جاتا ہے۔ اب جو اللہ یا ہو کا ذکر ہے، یہ یقین جانے کہ بہت بڑا ایک گہرا راز ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ ہو کا جو اللہ کا ذکر ہے، یا یہ جو جلالی اسماء ہے، یہ اس وقت موجود تھا کہ جب وہ ٹائم و سپیس، زمین و آسمان، انسان، کوئی مخلوق بھی نہیں تھی۔ باقی صفاتی اسم تو اللہ نے جو ہے وہ مخلوق کو دیے ہیں، مخلوق کے ساتھ۔ تو یہ جو اسم تھا، ہو کا ذکر تھا، یہ اس وقت تھا جب کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ تو یہ جو عالم ارواح میں ہماری روحیں 4000 سال وہاں پہ رہی ہیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ان لمحات میں روح کی جو غذا ہوتی تھی وہ اللہ کا ذکر ہوتی تھی، اسم اللہ ذات کا ذکر ہوتی تھی۔ تو جب یہ ذکر روحیں کرتی تھی تو اس ذکر کے انعامات یا ثمرات میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار عطا کرتا تھا۔ حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کائنات میں سما جاتی ہے، کائنات میں ڈھل جاتی ہے، لیکن ہو ایک ایسا اسم ہے کہ جس میں پوری کائنات جو ہے وہ اس کو جو ہے اپنے ہاتھ میں نہیں کر سکتی، بلکہ ہر چیز جو اللہ نے تخلیق کی ہے وہ اسم ہو میں آ جاتی ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو عین الفقر میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ یہ دکھائے گا کہ اللہ تعالیٰ 2 ترازو رکھے گا، ایک ترازو میں زمین و آسمان رکھ دے گا اور موجودات عالم کی جو تمام چیزیں ہیں وہ رکھ دے گا، اور دوسرے ترازو میں اللہ تعالیٰ اپنا اسم جو ہو ہے، اللہ وہ رکھ دے گا۔ آپ فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس کی عزت و جلال کی،
وہ جو ہو والا پلہ ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا۔ حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ باقی انسان جو ذکر کرتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ ذکر بے معنی تو نہیں جاتا، وہ رائے گا تو نہیں جاتا، اس ذکر کی جو صفات ہوتی ہیں انسان اس میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یا کریموں کا ذکر کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی کریمی کی جو صفت ہے اس کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر رحیموں کا وہ ذکر کرتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا رحم ملتا ہے، اس شخص پہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے لگ جاتا ہے، اور دوسری مین چیز کہ اس کے اندر بھی رحم آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوقات جتنی بھی ہے اس پر رحم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ جلالی ذکر ہے، اس سے رحم شم یہ چیزیں نہیں، بلکہ انسان جو ہے وہ اس کا جو نفس ہے وہ فنا ہونے لگ جاتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ اس کا دنیا سے دل اٹھنے لگ جاتا ہے، اسے کوئی فائدہ دنیاوی یا یہ چیزیں نہیں ملتی، بلکہ وہ دن بدن اللہ کے قریب ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ باقی جتنے بھی ذکر ہیں کیونکہ ان کا تعلق درجات سے ہے، صفات سے ہے، تو ان سے کیا ہوتا ہے کہ نفس جو ہے وہ انسان کے زیر فرمان نہیں ہوتا، وہ فنا نہیں ہوتا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جو ہی انسان کوئی اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے تو میں یہ راز چھپا ہے کہ کے ذکر کرنے سے نفس کو ایک خسرہ کی بیماری ہے وہ لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور دن بدن جو ہے اس کا جو نفس ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنے سد بدھ اور ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ وہی نفس کہ جو انسان کو ذلیل کرتا تھا، حرام و حلال کی تمیز کرنے نہیں دیتا تھا، اسے اپنے سر کی جو ہے وہ لگ جاتی ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ انسان کہ اس طرح تابع فرمان ہو جاتا ہے کہ جس طرح ایک گھوڑا ہوتا ہے اور انسان اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور لگام گھوڑ سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کی جو کیفیت ہے وہ اسی طرح ہو جاتی ہے، جس طرح آپ اس ذکر کو اکثر جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسم الذات سے تشبیہ دیتے ہیں، اس ذکر کو آپ اسم الذات کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نال تصور اسم اللہ دے دم نو قید لگائیں ہو، اسم اللہ وچ ہو مستانہ ہو صدا لائیں ہو، یار جگانا ملسی تانجے سردی بازی لائیں ہو۔ اب فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اسم اللہ میں غرق ہو جاتا ہے اور ہر وقت جو ہے کا ورد کرتا ہے تو اسے ہوتا کیا ہے کہ خدا مل جاتا ہے، وہ خدا کا پتہ اسے جو ہے اس کو پا لیتا ہے اور آبزرو کر لیتا ہے، خدا کو وہ محسوس کرتا ہے، خدا کا دیدار بھی وہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ کس کی مدد سے؟ اسم الذات، اسم اللہ کی مدد سے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو ایک اتنا گہرا راز ہے، یہ پوری کائنات کی صوفیاء کرام نے اس کے راز کھولے ہیں، لیکن اس کے راز وہی کے وہی رہے، یعنی یہ جو اسم ہے اول بھی یہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی یہی ہے، باطن بھی یہی ہے، تو یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ بہت بڑا راز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک